اللهم صل على محمد وآله اللهم صل. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. ناظرین کرام، شب قدر ہے اور میں معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی بارگاہ کرامت پناہ سے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم اس مقدس ذات کے طفیل میں ہمارے تمام اعمال اور تمام عبادتوں اور ریاضتوں کو قبول فرمائے. اس شب کی اہمیت اور فضیلت یہ ہے کہ انسان اس کو درک نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآنی چیلنج ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر کی حقیقت کو نہ ہم درک کر سکتے ہیں، نہ دنیا کی کوئی فکر درک کر سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کا نزول اسی شب میں ہوا ہے، اور اس کے علاوہ اس شب کو لیلۃ العظمہ بھی کہتے ہیں اور لیلۃ الشرف بھی کہتے ہیں. شب قدر میں پروردگار عالم تمام انسانوں کے مقدرات لکھتا ہے، اس کی تقدیریں لکھتا ہے، اس کا رزق، اس کی سعادت، اس کی روزی، اس کا وہ عمل کہ جو اس کو سال بھر تک انجام دینا ہے اس کے مقدر میں لکھتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ احادیث کی روشنی میں ہمیں اس کی تاکید کی گئی ہے کہ ہمیں ان ایام میں شب بیداریاں کرنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم شب بیداری کرتے رہیں گے اور اللہ کی یاد میں ہم یہ دن اور یہ ایام بسر کریں گے تو اللہ رب العزت ہماری تقدیر کو سعادتوں سے نوازے گا. مشترکہ اعمال کہ جو ان ایام اور ان شبوں میں موجود ہیں وہ یہ ہیں: پہلے غسل انجام دے، پھر آج کی شب میں اور تینوں شبوں میں جو مشترکہ اعمال ہیں وہ 2 رکعت نماز ہے، جس میں 1 مرتبہ سورہ حمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی تلاوت ہے. پھر جب یہ نماز تمام ہو جائے تو 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ. اور شب بیداری اور شب احیا بھی ان مشترکہ اعمال میں شامل ہیں. پھر مشترکہ اعمال میں 100 رکعت نمازیں بھی ہیں کہ جو شب 21، شب 19 اور شب 23 میں انجام دینے چاہیے. اور اسی طریقے سے جوشن کبیر، جوشن صغیر اور زیارت امام حسین علیہ السلام بھی ہے. نیز قرآن کریم کو اپنے سر پر اٹھا کے چہاردہ معصومین علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرنا بھی ان تمام تینوں شبوں میں شامل ہے. یہ مشترکہ اعمال ہوئے. اور ہر شب میں ایک مخصوص اعمال بھی ہیں، جس میں 19ویں شب قدر میں 100 دفعہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھنا بھی شامل ہے. اور اسی طریقے سے 100 دفعہ، چونکہ امیر المومنین علیہ السلام کی شب ضربت اور شام شہادت بھی انہی ایام میں واقع ہے، لہٰذا اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین کو ورد زبان رکھنا بھی بہت زیادہ ثواب کا حامل ہے. اور اسی طریقے سے ان ایام میں اور ان شبوں میں اللہم اجعل فیما تقضی و تقدر من الامر المحتوم کی دعا جو مفاتیح میں شامل ہے اس کو بھی پڑھنا ضروری ہے. اور 23ویں اور 21ویں شب قدر، 19ویں شب قدر کے اعمال جو میں نے بیان کیے، اس کے بعد 21ویں شب قدر ہے. 21ویں شب قدر میں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی جو دعائیں ہیں اسے بھی پڑھنا ضروری ہے اور کافی تاکید کی گئی ہے. اور اسی طریقے سے 21ویں شب قدر میں ان تمام اعمال کے ساتھ اس دعا کو بھی پڑھنا، یا مولج اللیل فی النہار، کہ جو یہ کتابوں میں موجود ہیں. انشاءاللہ اعمال شبہ قدر میں یہ دعائیں آپ کو میسر آئیں گی. 23ویں شب قدر ہے جس میں رمضان المبارک کے آخری عشرے سے مربوط
دعائیں ہیں وہ سارے اعمال کے جو 19ویں اور 21ویں شب میں انجام دیے ہیں، ان کے بعد 23ویں شب قدر میں رمضان المبارک کے آخری عشرے سے مربوط دعاؤں کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے سورہ عنکبوت، سورہ روم اور سورہ دخان کی تلاوت بھی کرنا ان شبوں میں کافی تاکید کی گئی ہے۔ 1000 مرتبہ سورہ انا انزلناہ کی تلاوت ان شبوں میں بے حد تاکید شدہ ہے، اور اسی طریقے سے رات کی ابتدا میں غسل کرنا اور انتہا میں غسل کرنا، ان کی بھی استحباب کی باتیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ اور یہ دعائیں ہیں، چند دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں دعائے اللہم امدد لی فی عمری و اوسع لی فی رزقی بھی پڑھنا جو مکمل کتاب میں موجود ہے، اور اللہم اجعل فیما تقضی و فیما تقدر من الامر المحتوم، اور اسی طریقے سے یا باطنا فی ظہورہ و یا ظاہرا فی بطونہ پڑھنا۔ یہ ساری کتابیں اور یہ ساری دعائیں ہمیں تعلیم دی گئی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو ان شبوں میں یاد کرتے ہوئے ان تمام اعمال کو بجا لائیں، اور دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار ہم سے اور تمام مومنین سے ان اعمال کو قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔